ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے، کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے، وفا کی لاج رکھ لی، مر گئے شبیر سے پہلے، کسے ناصر ملے ایسے۔ بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میدان خیبر میں، بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میدان خیبر میں، علم لے کر جو نکلے شاہ خیبر گیر سے پہلے، کسے ناصر ملے ایسے۔ سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے، سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے، یہ طاہر تھے نزول آیے تطہیر سے پہلے، کسے ناصر ملے ایسے۔ پتہ چلتا ہے یہ انجام غر سے، دیکھ لے دنیا، پتہ چلتا ہے یہ انجام غر سے، دیکھ لے دنیا، در جنت نہیں ملتا در شبیر سے پہلے، کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید علی کبیر۔ ہمارا پروگرام ہائے کربلا والوں کی تیسری قسط، تیسرے سیشن کے ساتھ آغا صاحب کی خدمت میں ہم کچھ سوال دوبارہ کریں گے اور آغا صاحب سے مستفید ہوں گے۔ آغا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل۔ آغا صاحب، ہم اپنے پروگرام کی کچھ سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس کی جانب آتے ہیں۔ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اصحاب امام حسین اور ان کے فضائل، اور آخری وقتوں میں مولا حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو، وہ کیا وجہ تھی کہ ان کو بلایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اصحاب امام حسین کے فضائل، بہرحال اصحاب امام حسین کی جو فضیلت ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولا حسین کا جملہ جو ہے وہی ایک بہترین جملہ ہے اپنے اصحاب کے بارے میں، اور اس سے اچھا زیادہ جملہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ ان کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے، کہ جو نہ میرے بابا کو میسر آئے نہ وہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو میسر آئے، وہ اصحاب جو مجھے ملے۔ اور یہ اصحاب کا کمال تھا کہ مولا حسین کربلا تک آ گئے۔ ہم بیویوں کی بات کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ، لیکن خود مولا حسین کے جو اصحاب تھے، جو انصار تھے، جو اعوان تھے، جو مددگار تھے، ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے کہ یہ امام حسین کے ساتھ کربلا تک پہنچے۔ اور ان سب لوگوں کا کمال یہ تھا، بہرحال حسین جو ہے، جسے آپ نے
نوحے کی مصرع میں پڑھا کہ آئے تطہیر کا مصداق تھے، لیکن بقیہ لوگ آئے تطہیر کا مصداق نہیں تھے، وہ ہم جیسے اور آپ جیسے ہی تھے، لیکن ان سب کو پتہ تھا کہ یہ جو مرد بزرگوار ہے یہ کیا مقام رکھتا ہے، کیا منصب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے آگے ہمارا کیا کام ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے صرف اتنا جانا، ایک لیڈر اور رہبر کو چنا اور بھرپور طریقے سے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اس کا ساتھ دیا، اس کی نصرت کری، مدد کری۔ اچھا، نصرت و مدد کے معنی بھی تبدیل کر دیے۔ ہمارے یہاں نصرت و مدد کے معنی کوئی عہدہ یا کوئی مقام یا کوئی منصب یا مال و دولت سمجھتے ہیں، نہیں، کربلا کے جو مولا کے ساتھی تھے انہوں نے منصب اور دولت نہیں، انہوں نے موت کو بتایا کہ کیا ہے مقام، موت، اس کو انہوں نے اتنا مضبوط طریقے سے، یعنی کہ اب مولا کے فضائل کیا میں صاحب کے بتاؤں۔ شب عاشور ہے، چراغ گل کیے جا رہے ہیں، سب کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جاؤ، یہ مجھے مارنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے، ان کا تم سے نہ جھگڑا، نہ تم سے کوئی رنجش، نہ کچھ ہے، اگر تم چلے جاؤ گے تمہیں نہیں روکیں گے، نہ کچھ کریں گے، یہ مجھے مارنے آئے۔ اصحاب نے کہا نہیں مولا، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن زہرا کے بیٹے کو چھوڑیاں، بلکہ بعض روایتیں تو یہاں تک ملتی ہیں کہ بعض اصحاب نے کہا مولا آپ امام وقت ہیں، آپ اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں، یعنی امام نے بیعت بھی اٹھائی، وعدہ جنت بھی کیا کہ میں تمہیں جنت بھی تمہیں دلواؤں گا، میں اس چیز کا وعدہ کر کے جا رہا ہوں اور بیعت بھی اٹھا رہا ہوں، چلے جاؤ تم لوگ۔ ان سب کا صرف ایک سوال تھا، مولا یہ بتائیے آج ہم چلے جاتے ہیں، آپ امام ہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں آپ کی، مطلب علت نہیں رہی نا ہمارے پاس، ہمیں اجازت ملے گی، امام بھی وقت دے رہا ہے، چلے جاتے ہیں، جنت دے دی آپ، جنت آپ نے دے دی، اجازت آپ نے دے دی، سب کچھ ہو گیا، صرف اتنا بتا دیجیے جب محشر میں آئیں گے اور آپ کی ماں پوچھے گی تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ مولا وہ جواب دے دیے جس سے آپ کی ماں قانع ہو جائے اور ماں جو ہے یقین کرے کہ ہاں یہی صحیح جواب تھا، وہ جواب جس سے آپ کی ماں کو تسکین ملے وہ دے دی، ہم ابھی چلے آئیں گے۔ بس یہی تو محبت و الفت تھی ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی۔ اور روایتیں ملتی ہیں کہ جب کوئی شہید ہوتا تھا تو اور کوئی شہید کے سرانے کوئی ساتھی پہنچتا تھا تو کبھی نہیں کہتے تھے میری بیوی، میرے بچے، میرے اعزا، میرا مال، میرا دولت، کہتے نہیں، دیکھو میں تو جا رہا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کر کے، لیکن میرے بعد اس امام کی حفاظت کرتے رہنا، حسین کو بچا کے رکھنا۔ ہر شہید اس دنیا سے جاتا رہا اور حسین کو بچاتا رہا، تلقین کرتا رہا۔ بس سر یہی ایک ان کی محبت تھی، عشق تھا، محبت تو جملہ بحال شاید ان کے حق کے مطابق نہ، وہ عشق تھا حسین سے کہ جو ان کو اپنے جسموں سے بھی محبت نہیں رہی تھی، وہ کتنی دفعہ بھی قتل کر دیے جاتے تو حسین کے لیے پھر تیار ہو جاتے، آمادہ ہو جاتے اگر حیات دی جاتی ان کو۔ ان کے لبوں پہ تو یہی اشعار تھا کہ مولا ہم جتنی بار بھی مار دیے جائیں، جب بھی زندہ ہوں ہم آپ پہ مرنے کے لیے تیار ہیں مولا، ہمیں اس دنیا سے کوئی، اس جان سے، اس دنیا سے، اس جسم سے کوئی رغبت نہیں، یعنی سب میں زیادہ مجھے اگر محبت ہے تو اپنے سے ہے نا، یعنی یہ تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنی ذات کی محبت کو مقدم رکھتا ہے، بعض لوگ اولادوں کو ہی پیچھے کر دیتے ہیں اس معاملے میں، لیکن کربلا کے لوگ اتنے زیادہ حسین کے عشق میں گرفتار تھے یا عشق کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی، اولادوں کی، اپنے ساتھیوں کی، کسی کی پرواہ نہیں کری، بس مولا حسین، بس ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر، ہمارا امام، کیونکہ اس کو اولویت حاصل ہے ساری چیزوں پہ۔ اور یہ آیت کا مصداق بھی ہے جو انشاءاللہ کبھی موقع لگے گا تو اس آیت کے ذیل میں جب رسول خدا نے کہا تھا کیا مجھے تمہارے نفس پہ اولویت نہیں، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ بلا آپ کو اولویت حاصل ہے ہمارے نفسوں پہ۔ اسی طرح امام کو جو منصب رسالت کے بعد انہی کے حقوق کو، یعنی کہ رسول کے مقصد کو لے کے چل رہا ہے یا رسول اللہ کی جگہ پہ نمائندگی کر رہا ہے، تو اس کو بھی وہ اولویت حاصل ہے، وہ جانتے تھے، لیکن مولا نے لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ دیکھو میرے اصحاب جبر و قہر پہ نہیں آئے، یہ ارادے اور اختیار کے پر آئے ہیں، یہ خود چاہتے ہیں اسی لیے آئے ہیں۔ اس لیے مولا حسین کا جو بہت مشہور واقعہ ہے، جب مدینے سے نکلے تھے تو جناب فاطمہ کبریٰ جو تھیں ان کی گود سے علی اصغر نہیں آ رہے تھے، تو وہ ایک مخصوص جملہ مولا نے کہا تھا، علی اصغر نے گود چھوڑ دی تھی، اور وہی چیز تھی کہ جب مولا نے آخری وقت میں استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرایا، شہزادی نے رونا شروع کیا، تو مولا نے کہا کیوں روتی ہو، میں شہید نہیں ہوا، زندہ ہوں۔ کہا مولا مثلی نہیں رو رہے، جب نے آپ سے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ تو انشاءاللہ مولا علی اصغر کے جب آئیں گے اس پہ پروگرام پہ تو بتائیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ ارادہ بتایا جا رہا ہے، یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم آئے ہیں، ہم خود سے آئے ہیں اور حسین پہ اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حسین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، گوگے جانتے ہیں ہمارے سب کے جانے کے بعد حسین کو شہید کیا جائے گا، کیونکہ مولا حسین نے یہی تو کہا نا، مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں،
یعنی اتنا تو یقین تھا، خون کے پیاسے ہاں ہیں یہ۔ ہاں میرے خون کے، اتنا تو یقین تھا کہ مولا حسین کے قتل پہ آمادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی محبت، اپنا عشق کا اظہار بھرپور طریقے سے اپنی جان دے کے بتایا۔ تو اس سے بہترین اصحاب، اس سے اچھے زیادہ دوست، اس سے اچھے زیادہ مددگار کون ہو سکتے ہیں؟ واقعاً یہ رسول خدا کو میسر نہیں آیا، جیسے کہ آپ نے نوح کے مصروں میں عرض کیا کہ یقیناً لوگ علم کے پیچھے بھاگتے تھے، لوگ منصب کے پیچھے بھاگتے تھے، لوگ ایک داد کے پیچھے بھاگتے کہ ہمیں داد شجاعت ملے گی، لیکن جو جس کے پیچھے بھاگتا تھا وہ چیز اس سے بہت دور جاتی تھی۔ بالکل لیکن کربلا والوں نے بتایا کہ کسی چیز کے پیچھے نہیں، صرف حسین کے پیچھے بھاگو، پوری دنیا، کائنات، اول و آخر سب ملے گی۔ ان کو وہی فخر ہے، ان کا وہی مقام ہے، ان کا وہی منصب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شب عاشور مولا حسین کے اصحاب ایک دوسرے سے شوخی و مذاق کر رہے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بندے خدا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا رہ گئی زندگی، وہ جنت میں ہمیں حسین نے دکھا دیا، اب کیا رہ گیا، جلدی یہاں سے جان چھوٹے، ہم یہاں سے اس دنیا سے فارغ ہوں، اپنی جان حسین پہ فدا کریں، ہمارے لیے مقصد مقام بہت اعلیٰ رکھا ہے۔ واقعاً کربلا والوں کو مولا نے شب عاشور دکھایا تھا کہ تمہارا جنت میں مقام و منصب کیا ہے۔ وہ اتنا زیادہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور یعنی کہ جسے کہنا ہے جس خوف کا جو عنصر ہوتا ہے وہ بالکل کربلا والوں پہ نہیں تھا، نہ وہ بچوں پہ، نہ عورتوں پہ، نہ وہاں کے بزرگوں پہ، ہر ایک جوان تھا وہاں پہ، وہ چاہے 6 مہینے کا لیتغر ہو، 90 سال کا کوئی اصحاب امام حسین میں سے، وہ اتنے جوان، توانا، طاقتور لوگ تھے کہ انہیں ہر چیز پہ دسترس حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ سب میں زیادہ سرکش اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا یہ اندر بیٹھا ہوا انسان جو ہمارے اندر میں کی صورت میں بیٹھا ہے، جس دن وہ کنٹرول میں آ گیا، ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انصار بن جائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے۔ صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور آغا صاحب نے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ جو ہم بات کر رہے تھے آغا صاحب سے، اور آغا صاحب ہمیں اس کا جواب دے رہے تھے، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی آغا صاحب پلیز۔ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جو دوسرا پورشن تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے، کہ حبیب ابن مظاہر کو اتنا لیٹ مولا نے کیوں بلایا، اتنی دیر سے کیوں بلایا؟ مولا چاہتے تو اپنے ساتھ بھی لا سکتے تھے، بالکل ایسا، یا مولا چاہتے تو ایسا بھی سلسلہ ہو سکتا تھا کہ مولا جو ہیں کسی بھی طریقے سے حبیب تک پیغام پہنچتا کہ بھئی فلاں وقت پہ کربلا پہ پہنچ رہا ہوں، یا فلاں وقت پہ، علم امام کے مطابق، یعنی امام چاہتے تو 2 محرم کے بعد 3 4 بالکل اینڈ میں کہتے ہیں کہ بہت آخر میں حضرت حبیب ابن مظاہر آئے، بلکہ اگر کہا جائے روایتوں میں تو سب میں آخر میں حضرت حر تشریف لائے تھے، بالکل ایسا، اور وہ خود ایک بڑا کمال تھا مولا حسین کا، کہ ہم اس کے بارے میں بس انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ پہلے حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے ساتھی، بالکل شروع سے۔ میں نے آپ سے جو ایک آف دی ریکارڈ بات کہی تھی، مولا حسین کے لیے کوئی بولے کہ میں حسین کا دوست ہوں، اور حسین اس کی دوستی کا وہ کرے، کتنا عجیب جملے میں ایک محبت ہے اور پناہ ہے، پیار ہے۔ کہتے ہیں حبیب ابن نبھائی کیسی ہے، خدا ان کے اوپر غریق رحمت کرے، بہرحال ہم ان سب محتاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کربلا میں مستقل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لشکر آ رہے تھے، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کربلا میں حضرت مسلم کے اثرات جو تھے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو بہت لیٹ بلایا تھا، بہت دیر سے بلایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کا جہاد دیکھا ابن زیاد نے، کیونکہ حضرت مسلم کو تقریباً اچھی خاصی تعداد تھی، 5000 سے اوپر کے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسلم کو بڑی مشکل سے گرفتار کیا تھا۔ تو جب بھی وہ عمر ساتھ کہتا تھا اور بھیجو اور بھیجو، یا محمد ابن اشد تھا وہ بھی کہتا تھا اور بھیجو، تو ابن زیاد کہتا تھا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تمہیں اتنی فوجی بھیجو، کتنے فوجی تمہارے لیے بھیج دوں؟ تو اس کا جملہ تھا کہ میں کسی کوفے کے بقالے کے آدمی کو نہیں پکڑ رہا ہوں،
یہ شیر پکڑ رہا ہوں کس کا؟ بنی ہاشم کا بنی شیر. ہاشم کا شیر پکڑ تو اسی وقت ابن زیاد کو سمجھ میں آ گیا تھا یہ ایک شیر اتنا ہے، جو 72 جو آ رہے ہیں وہاں کربلا میں وہ کتنے ہوں گے. تو کہتے ہی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں اتنی زیادہ تعداد میں فوج کا آنا، یہ صرف حضرت مسلم کے جہاد کا نتیجہ تھا. کہ جب ایک مسلم اتنا سخت و گراں گزرا ہے، وہاں ابو الفضل العباس جیسی شخصیت آ رہی ہے، پھر مولا حسین ہے، علی اکبر ہے، اور محمد ہے، ہر اپنے اس کے اندر ایک عباس ہیں، سبھی تقریباً عباس ہیں. لیکن اتنا خوف، اتنا ڈر تھا ابن زیاد کے اوپر کہ لرز سا. اگر دیکھا جائے کہاں 72 اور کہاں کہا جائے 30,000 سے اوپر کا لشکر، اور ان میں بھی مزید آ رہے تھے. تو جب بھی لشکر آتے، کبھی 1000 کا دستہ، کبھی مختلف تعداد میں آتے تھے، تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہے جو ہماری اس وقت کی نصرت کو آئے. تو کہتے ہیں بس یہی وہ موقع تھا جس کے لیے حبیب کو بچا کے رکھا ہوا تھا مولا حسین. تو کہاں بہن، میرا ایک دوست ہے بچپن کا حبیب، کہ بھیا اس کو خط لکھو جلدی. تو حبیب کو مولا نے خط لکھا. تو جو علماء بتاتے ہیں، میں وہی روایت جو مقاتل میں بعض جگہ موجود ہے اس روایت میں، جب حبیب کو لکھا، حبیب حسین کی طرف سے، حسین کربلا میں ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہے، نرغ آدھا میں ہے. تو کہتے ہیں خط لکھ لیا. تو جناب زینب نے کہا بھیا خط لکھ لیا؟ کہا ہاں. کہا مجھے دکھاؤ. پھر زینب نے متن پڑھا اور بالکل آخر میں لکھا بھیا اس میں لکھو الاجل الاجل یا حبیب، حبیب جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. اور کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی شادیانے بجتے تھے، جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی، جب بھی لوگوں کے یعنی مبارکبادیاں یا خوشیوں کی آواز آتی تھی، شہزادی پوچھتی تو کہتے ہیں آج لشکر یزید میں اتنے فوجی آئے، اتنے فوجی آئے. کہتے ہیں کہ جب حبیب آئے تو مولا حسین کا لشکر جو ہے وہ کھل اٹھا تھا. تو جب جناب زینب نے پوچھا کون آیا ہے، تو کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب تشریف لائیں. اور اتنا سننا تھا، جناب زینب نے کہا کہ جاؤ جا کے حبیب کو بلاؤ. اور روایت ہے کہ جب حبیب جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے تو شہزادی نے سلام بھیجا. وہ سلام سن کے حبیب بے ہوش ہو گئے کہ آج یہ وقت آل محمد پہ آ گیا کہ ان کی بیٹیاں اور ان کی خواتین ہم جیسے لوگوں کو سلام کریں. سر یہ محبت، یہ عشق جو حبیب کو تھا حسین اور خانوادہ حسین سے، وہ اگر ہم بھی آج اپنے درمیان پیدا کر لیں تو زمانے کے مولا کو دیر نہیں لگے گی آنے میں. سیکنڈز، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ الاجل، یا مثلا جیسے پروردگار کہتا تھا کن فیکون، کہا اور ہو گیا، تو شاید ایسا ہی ہو. ہم بولیں الاجل آ جائیں مولا. صرف اتنا کہ وہ جذبہ جو حبیب میں تھا، جو حر میں تھا، جو زہیر ابن قین میں تھا، یا عابس شاکری میں تھا. عابس شاکری مولا کے سیکیورٹی پہ مامور رہتے تھے. مولا کا ترتیب یہ تھی کوئی نہ کوئی صحابی مولا حسین کے خیمے کے باہر رہتا تھا. تو حبیب عابس شاکری مولا کے خیمے کے باہر تھے. مولا جو ہے آخری پہر میں شب عاشور نکلے تو حبیب بھی ساتھ مولا کے چل دیے، پیچھے 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 پیچھے. حبیب کا ارادہ یہی کہ مولا کو کہ مولا کہہ چکے ہیں کہ یہ مجھے مارنے اور قتل کرنے ہیں. تو مولا کے ساتھ جا رہے تھے، ایک دم مولا نشیب میں اتر گئے. حبیب رک گئے. حبیب نے محسوس کیا کہ مولا کسی خاتون سے باتیں کر رہے ہیں. اور بس جب مولا آئے تو حبیب سامنے کھڑے تھے. مولا نے پوچھا حبیب تم کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا تھا کہ دشمن آپ کو زخم یا نقصان نہ پہنچا دے، ہمارے ہوتے ہوئے حسین کو نقصان پہنچے، کیا منہ دکھائیں گے جناب زہرا کو. لیکن اس وقت حبیب نے کہا مولا آپ یہاں اس وقت کیوں آئے تھے، اور یہ کون تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ تو مولا نے حضرت حبیب کو لیا اور اس نشیب میں اترے. کہا حبیب یہ جگہ دیکھو کیسی ہے. کہا مولا ایسا لگ رہا ہے اس جگہ کو کسی نے صاف کیا ہے. کہا حبیب میری ماں یہ آئی تھی، اس نے اس جگہ کو صاف کیا ہے کہ کل جب میرا بیٹا حسین اس جگہ پہ گرے گا تو کوئی چیز میرے حسین کے نہ لگے. بہرحال میں نے کہا نا، اور حبیب کے بارے میں نے بہرحال روایت نہیں دیکھی، مجھے یقین ہے عابس کے بارے میں کہ عابس کو جب مولا سے شاید یہی معاملہ ہوگا تو مولا نے جو انتہائی دوستانہ طریقے سے ہوتے ہیں تو عابس کے ساتھ جا رہے تو کہا عابس یہ جو رستہ جا رہا ہے نا پنکھ ڈنڈیوں میں بنا ہوا، یہ امن کی طرف جاتا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ. عابس کہتے ہیں مولا میں جانے کو تیار ہوں، بس یہ بتاؤ آپ کی ماں کو میں کس طرح جواب دوں گا روز محشر. بس یہی ایک عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت مولا حسین کے اصحاب میں، انصار میں، بلکہ اصحاب و انصار کی بات کریں. وہاب کلبی مثلا 2 دن پہلے عیسائی، 2 دن بعد حسین کے ساتھ شریک اور حسین کے اصحاب میں.
اور زہیر ابن قین عقیدے کے عنوان سے عثمانی تھے، علوی نہیں تھے، اور مولا حسین سے اپنے آپ کو کاٹ کے چل رہے تھے، جانتے تھے کہ فرزند رسول خدا ہیں، مقام منصب سب کا پتہ بالکل ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر کی جو ذاتی چپلش اور آپس میں مسلمانوں کا قتال تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تلوار کو رکھ دیا تھا اور بالکل تجارت میں لگ گئے تھے کہ نہیں کرنا، میں نے کسی کی طرف سے بھی تلوار نہیں اٹھانی۔ لیکن جب مولا حسین سے ملاقات ہوتی ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ عثمانی حسینی بن جاتا ہے، حسینی اور بن وہ وہاں آتا ہے جہاں کچھ نہیں بچتا سوائے اپنی جانوں کی قربانی کے علاوہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زہیر ابن قین جیسا ضعیف واہ آدمی واہ 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 مولا حسین کے اوپر کس طرح اپنی جان کو فدا کرتا ہے۔ واہ 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 آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہمارے اس سوال کا جواب دیا۔ اور ناظرین، یہ واقعہ کربلا یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ابھی ہمارے 12ویں امام نے آنا ہے اور ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کی نصرت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی اصحاب کا واقعہ آغا صاحب نے بتایا، یہ دراصل ہمارے لیے اس میں لرننگ ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کیسے تیار ہوں۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل 4 محرم کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا۔